وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آج ہم نے کہا تھا دہرائی کرائیں گے جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس میں سے اہم مقامات کی۔ آج ہم نے ریویژن کی ہے اعراب کے موضوع کی۔ اعراب وہ ہم بعد میں ابھی پڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے جو ابھی ہم نے پڑھا ہے مرکب کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ کم از کم دو لفظوں کے مجموعے کو، دو لفظوں کے گروپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ مرکب۔ پڑھ چکے ہم کہ دو لفظوں کا ایسا گروپ جس میں ہے کا معنی پیدا نہ ہو رہا ہو کیا کہلاتا ہے؟ ناقص مرکب، مرکب ناقص۔ اور کم از کم دو لفظوں کے جس گروپ میں ہے کا معنی پیدا ہو رہا ہو کیا کہلاتا ہے؟ مکمل مرکب۔ مکمل کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ تام۔ تو دو قسمیں بنی مرکب کی، نمبر ایک مرکب ناقص، نمبر دو مرکب تام۔ مرکب ناقص کے بارے میں ہم پڑھ چکے کہ مرکب ناقص کی کل 4 قسمیں ہیں۔ نمبر ایک مرکب توصیفی۔ مرکب توصیفی میں کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ پہلے اسم کی اچھائی یا برائی بیان کی جا رہی ہوتی ہے اور دوسرا اسم اچھائی یا برائی بیان کر رہا ہوتا ہے۔ مرکب توصیفی کا فارمولہ ہم نے پڑھا کہ مرکب توصیفی میں دونوں اسم معرفہ ہوتے ہیں یا دونوں نکرہ ہوتے ہیں، یا دونوں سے پہلے الف لام ہوتا ہے یا دونوں سے پہلے الف لام نہیں ہوتا۔ مثال ہمارے سامنے موجود، بارہا ہم پڑھ چکے۔ الولد الصالح ملا کے کیا پڑھیں گے؟ الولد الصالح، یا ولد صالح مانا کیا کریں گے؟ نیک لڑکا۔ مرکب ناقص کی دوسری قسم ہم نے پڑھی مرکب اضافی۔ مرکب اضافی میں کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ مرکب اضافی کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ جو اسم اس مرکب میں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں ان اسموں کی صفت کیا ہے۔ اچھائی یا برائی سے اس مرکب کو کوئی غرض نہیں ہوتی، بلکہ یہ مرکب کیا کرتا ہے؟ صرف ایک اسم کو دوسرے اسم کی طرف منسوب کر دیتا ہے، ایک اسم کی دوسرے اسم کی جانب نسبت کر دیتا ہے، ایک اسم کو دوسرے کے ساتھ ریلیٹ کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ اب اس میں کتاب کو منسوب کیا جا رہا ہے اور اللہ کی طرف کیا جا رہا ہے۔ جس اسم کو منسوب کیا جا رہا ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مضاف، اور جس کی طرف کیا جا رہا ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مضاف الیہ۔ مرکب اضافی میں کیا ہوتا ہے؟ مرکب اضافی میں عموماً پہلا اسم نکرہ ہوتا ہے اور دوسرا کیا ہوتا ہے؟ معرفہ۔ پہلے اسم کے شروع میں الف لام نہیں آتا جبکہ دوسرے کے شروع میں آ جاتا ہے۔ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ تیسری قسم ہم نے مرکب ناقص کی پڑھی مرکب اشاری۔ مرکب اشاری دو لفظوں کے اس گروپ کو کہتے ہیں کہ جس میں سے پہلا کیا ہو اس میں اشارہ۔ اس کی مثال ھذا الولد، یہ لڑکا۔ مرکب اشاری کے پہلے حصے کو، پہلے اسم کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں اشارہ، اور دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ مشار الیہ۔ اب ھذا الولد، ھذا بھی معرفہ ہے، اس میں اشارہ، معرفاتی قسم۔ الولد بھی معرفہ ہے، شروع میں الف لام موجود ہے، چنانچہ اس میں ہے کا معنی پیدا نہیں ہوگا۔ ھذا الولد، یہ لڑکا۔ ان دو اسموں میں ہے کا معنی پیدا کرنا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ اس کی طرف آتے ہیں ابھی ہم بعد میں۔ چوتھی قسم ہے مرکب ناقص کی مرکب جاری۔ مرکب جاری یہ دو لفظوں کے اس گروپ کو کہتے ہیں کہ جس میں پہلا لفظ کیا ہو؟ حرف جر۔ لفظ کی 3 قسمیں ہیں، اسم بھی، فعل بھی اور حرف بھی کلمہ کی۔
تو پہلا کلمہ کہہ لیجئے کون سا ہو؟ حرف جر. اب اس کو تو حرف جر کہہ دیں گے. حرف جر کے بعد آنے والے اسم کو کیا کہیں گے؟ مجرور. فی حرف جر البیتی مجرور. اس کی مثال ہمارے سامنے موجود. فی البیتی اس مرکب کو کیا کہیں گے؟ مرکب جاری. اب یہ چاروں مرکب ناقص کی قسمیں ہیں اور کسی میں بھی ہے کا معنی پیدا نہیں ہو رہا. الولد الصالح نیک لڑکا. شروع سے آ جائیے. الولد الصالح نیک لڑکا. کتاب اللہ اللہ کی کتاب. ھذا الولد یہ لڑکا. فی البیت گھر میں. چاروں میں ہے کا معنی پیدا نہیں ہو رہا ہے. چاروں مرکب کیا کہلائیں گے؟ مرکب ناقص. ناقص یعنی نامکمل مرکب. مرکب ناقص کے مقابلے میں ایک مرکب مرکب تام ہوتا ہے. مکمل مرکب. مرکب تام پڑھ چکے ہم کہ مرکب تام اس کا مختصر سا سادہ سا آسان سا ایک نام ہے. مرکب تام کا کیا؟ جملہ. جو مکمل مرکب ہو جس میں ہے کا معنی پیدا ہو رہا ہو اس مرکب کو کیا کہتے ہیں؟ مکمل مرکب. مرکب تام. اور اس کا آسان سا مختصر سا سادہ سا نام کیا ہے؟ جملہ. جملہ جس طرح ہم پڑھ چکے کہ ناقص مرکب میں سے ہر مرکب کے دو دو حصے ہوتے ہیں اور ہر حصے کا الگ الگ نام ہوتا ہے. مرکب توصیفی پہلے حصے کو کیا کہتے ہیں؟ موصوف. دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ صفت. مرکب اضافی پہلے کو کیا کہتے ہیں؟ مضاف. دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ مضاف الیہ. مرکب اشاری پہلے کو کیا کہتے ہیں؟ اشارہ. دوسرے کو مشار الیہ. مرکب جاری پہلے کو کیا کہتے ہیں؟ حرف جر یا جار. اور دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ مجرور. اسی طرح جو مکمل مرکب ہوتا ہے اس کے بھی دو حصے ہوتے ہیں. دو حصے ہوں گے تو مرکب بنے گا. پہلے حصے کو مرکب تام جس کو ہم نے کہا جملہ کہتے ہیں. جملے کا پہلا حصہ کیا کہلاتا ہے؟ مبتدا. اور دوسرا کیا کہلاتا ہے؟ خبر. اب دو اسموں میں ہے کا معنی پیدا کرنا ہو تو کون سا فارمولہ استعمال کرتے ہیں؟ معرفہ پلس نکرہ. یعنی پہلا اسم معرفہ اور دوسرا کیا ہوتا ہے؟ نکرہ. دونوں میں معنی پیدا ہو جاتا ہے کا. اور اس مرکب کو اس کو کیا کہیں گے ہم؟ جملہ. معرفہ جمع نکرہ. اب بتائیے الولد الصالح نیک لڑکا. اگر کہنا ہو لڑکا نیک ہے تو کیا کہیں گے؟ الولد صالح. الولد معرفہ اور صالح جب ہوگا تو وہ نکرہ. لڑکا نیک ہے. اسی طرح ھذا الولد یہ لڑکا. ہے کا معنی پیدا نہیں ہو رہا. اگر کرنا ہو تو کیا استعمال کریں گے؟ ھذا الولد کی بجائے ھذا ولد. یہ لڑکا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دو لفظوں کے کسی گروپ میں ہے کا معنی پیدا کرنا ممکن نہیں ہوتا تا وقت کہ ان دو لفظوں کے ساتھ کسی تیسرے لفظ کو شامل نہ کیا جائے. جب تک کسی تیسرے لفظ کی مدد نہ لی جائے, کسی تیسرے لفظ کا سہارا نہ لیا جائے, ان دو لفظوں میں یا کہہ لیجئے دو لفظوں کے اس گروپ میں, دو اسموں کے اس مرکب میں ہے کا معنی پیدا نہیں ہوتا. یہ دیکھیے مرکب اضافی ہے یا مرکب جاری, ان دونوں میں ہے کا معنی پیدا کرنا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ کسی تیسرے لفظ کو ان کے ساتھ شامل نہ کیا جائے. چنانچہ کتاب اللہ اگر کہا جائے القرآن کتاب اللہ, پھر یہ مکمل مرکب ہو جائے گا, ترجمہ کریں گے قرآن اللہ کی کتاب ہے. اسی طرح فی البیت گھر میں اگر اس کے ساتھ کسی تیسرے لفظ کا اضافہ کیا جائے پھر جا کے ہے کا معنی پیدا ہوگا. مثلا الولد فی البیت, لڑکا گھر میں ہے. یہ پڑھ چکے ہم, یہ ہم نے پڑھا مرکب ناقص اور مرکب تام کے بارے میں. اب ہم نے کہا مرکب تام کو جملہ کہتے ہیں. جملے کے دو حصے مبتدا اور خبر. اگر ھذا الولد کی بجائے
ہاذا ولدن استعمال ہو، ہاذا ولدن، تو ہاذا کو کیا کہیں گے؟ مبتدا، اور ولدن کو کیا کہیں گے؟ خبر۔ یہ کسی کی طرف اشارہ کر کے کہ یہ ہاذا یہ۔ اب بعض اوقات کسی بچے کو دیکھ کے شبہ پڑ جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ بچہ ہے یا بچی ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، نہیں پتہ چلتا چھوٹے بچے کے بارے میں بعض اوقات، تو کسی کی طرف اشارہ کر کے ہاذا یہ کہا جائے ہاذا ولدن، تو ولدن کیا ہے؟ ولدن اس کے بارے میں ہمیں انفارمیشن فراہم کر رہا ہے کہ یہ کیا ہے، لڑکا ہے لڑکی نہیں ہے، تو ولدن کو کیا کہیں گے؟ خبر، اور ہاذا کو کیا کہیں گے؟ مبتدا۔ مبتدا کس کو کہتے ہیں؟ کہ ایسا اسم جس سے کسی جملے کی ابتدا ہو رہی ہو، جو کسی جملے کی ابتدا میں آ رہا ہو۔ ہاذا یہ اسم ہے، اس سے جملہ شروع ہو رہا ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ مبتدا۔ اعراب، اعراب کے بارے میں بعض طلبہ نے کہا ہے کہ ہمارا تصور ابھی واضح نہیں ہوا۔ اعراب کہتے کس کو ہیں؟ اعراب میں لفظ کی ظاہری شکل و صورت بدل جاتی ہے لیکن معنی نہیں بدلتا۔ لفظ کی ظاہری شکل و صورت بدل جاتی ہے لیکن ہم نے کہا معنی تبدیل نہیں ہوتا۔ اعراب لفظ کا تبدیل ہونا معنی کی تبدیلی کے بغیر، یہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ اعراب بالحرکت، اعراب بالحرکت میں اسم کے آخر میں جو حرکت ہوتی ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے معنی کی تبدیلی کے بغیر۔ مثال کے طور پہ البیت گھر، کہنا ہو گھر نیا ہے تو کہیں گے البیت جدیدن، البیت کیا آخر میں پیش آئے گی۔ لیکن اگر آپ نے بڑے زوردار انداز سے کہنا ہو بے شک یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گھر نیا ہے، تو پھر البیت سے پہلے استعمال کریں گے انا، اور انا کے بارے میں ہم آگے چل کر پڑھیں گے کہ انا کیا کرتا ہے، جس اسم سے پہلے آئے اس اسم کو اس اسم کے آخر سے پیش کو چھین کے کیا لگا دیتا ہے؟ زبر۔ تو کیا ہو جائے گا؟ ان البیت کی بجائے ان البیت۔ فی کہنا ہو گھر میں، تو فی ایک ایسا حرف ہے جو اسموں کے آخر میں زیر دیتا ہے، چنانچہ البیت سے پہلے فی آ جائے تو کیا ہو جائے گا؟ فی البیت۔ اب اس کے متعلق ہم پڑھ چکے ہیں بڑی تفصیل سے کہ نون گروپ سے تعلق رکھنے والے اس میں حرکت نہیں دیکھی جاتی بلکہ نون سے پہلے جو حرف ہوتا ہے اس کو دیکھا جاتا ہے۔ نون سے پہلے کا جو حرف استعمال ہو رہا ہوتا ہے اس میں اس کو دیکھتے ہیں، وہ یا الف ہوگا یا واو اور یا پھر یا، ان تینوں میں سے کوئی ایک حرف ہوگا، یا الف یا واو یا پھر یا۔ اگر نون سے پہلے جو حرف ہے وہ فاصلے پر ہے، ہم نے کیا کہا تھا؟ نون کو آپ ایک حرف نہیں بلکہ گڑا تصور کیجئے، اگر اس سے پہلے جو حرف استعمال ہو رہا ہے اس لفظ میں اگر وہ فاصلے پر ہے تو کون سی حالت ہوگی؟ حالت رفع۔ اور اگر وہ ساتھ ملا ہوا ہے، ساتھ جڑا ہوا ہے تو پھر کون سی حالت ہوگی؟ حالت نصب بھی اور حالت جر بھی۔ اب دیکھیے نون سے پہلے مثال کے طور پہ الف ہے، الوالدانی، المؤمنانی، الکتابانی، تو بتائیے الف جو ہے وہ نون کے ساتھ گرے کے ساتھ مل کر لکھا جاتا ہے یا فاصلے پر؟ فاصلے پر۔ نون سے پہلے الف ہو تب بھی کون سی حالت ہوگی؟ رفع۔ اور اگر نون سے پہلے واو ہو، المسلمون، المؤمنون، المنافقون، الکافرون، تب بھی وہ حالت کون سی ہوگی؟ حالت رفع۔ کیوں؟ اس لیے کہ الف ہے وہ بھی فاصلے پر لکھا جاتا ہے، واو ہے تو اس کو بھی فاصلے پر لکھا جاتا ہے سپریٹ کر کے۔ اب
کون سا حرف ہے جس کو ساتھ ملا کے لکھا جاتا ہے، جس کے بارے میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ حرف گڑے کے اندر گرا ہوا ہے؟ صرف کون سا حرف ہے یا ان تینوں حرفوں میں سے صرف کون سا حرف ہے یا؟ نون سے پہلے اگر یا ہو، نون سے پہلے اگر یا ہو تو پھر کون سی حالت ہوگی؟ حالت نصب بھی اور حالت جر بھی۔ مثلا وہ خواہ نون زر نی ہو یا نون زبر نہ ہو، البحرین، الوالدین، ہذین، عبدین، صالحین، سب کیا ہیں؟ حالت رفع اور حالت نصب اور حالت جر۔ یا نون زر نی کی بجائے نون زبر نہ ہو، مسلمین، مؤمنین، غافلین، کافرین، یہ بھی کیا ہے؟ حالت نصب اور حالت جر۔ ہم نے ایک لاجک بتائی تھی آپ کو کہ لاجک کیا ہے؟ جب الف آتا ہے وہ بھی فاصلے پر رہتا ہے، جب واو آتی ہے وہ بھی فاصلے پر رہتی ہے، لیکن یا سیدھی گلے میں جا گرتی ہے۔ اس میں لاجک یہ ہے کہ نون کو ہم نے ابھی کہا ہے کہ آپ حرف نہیں بلکہ گڑا تصور کیجئے، الف کو اس گڑے میں گرنے سے بچانے کے لیے کتنے حروف موجود ہیں؟ الف کے درمیان اور گڑے کے درمیان 28 حروف ابھی موجود ہیں، جو اس کو گڑے میں نہیں گرنے دیتے، اس سے آگے ہیں۔ واو جو ہے، واو کو بھی گڑے میں گرنے سے بچانے کے لیے 3 حروف موجود ہیں، حمزہ، ہا اور یا۔ واو کے بعد کون سے 3 حروف؟ حمزہ، ہا اور یا۔ یہ واو کو گڑے میں گرنے سے بچائے ہوئے ہیں، لیکن جو یا ہے وہ عربی زبان کے حروف تہجی، عربی زبان کے الفابیٹس میں سے آخری حرف ہے، جس کا کوئی سہارا نہیں ہے، آخری حرف ہے، وہ سب سے آخر میں۔ اب وہ سیدھا کس میں جا گرے گا؟ گڑے میں۔ یا کو گڑے میں گرنے سے بچانے والا کوئی حرف نہیں ہے، یا کے بعد ہے ہی نہیں، اس لیے یا جو ہے وہ سیدھی کہاں جا گرتی ہے؟ گڑے میں۔ اور جب کوئی حرف گڑے میں گر جائے تو پھر اس کی حالت بدل جاتی ہے۔ ہم نے کہا تھا جب کوئی گڑے میں گر جائے حالت بدل گئی، فاصلے پر ہے تو تسلی بخش حالت۔ اس لیے نون سے پہلے اگر یا ہو تو کون سی حالت ہوگی؟ حالت نصب اور حالت جر۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے نکالیے صفحہ نمبر 9 تفسیر القرآن کا، اس میں ایک مشق ہے وہ حل کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 9 ہے، لفظ ہے ہمارے سامنے خالدین، باقی ہم حل کر چکے تھے۔ خالدین ہمیشہ رہنے والے، ہمیشہ رہنے والی عورتیں نہیں، ہمیشہ رہنے والیاں نہیں بلکہ ہمیشہ رہنے والے۔ ہمیشہ رہنے والیوں کو کیا کہتے ہیں؟ خالدات، خالدات۔ جس طرح پڑھ چکے ہم، سامعین سننے والے اور سامعات سننے والی، حاضرین موجود اور موجود مرد اور حاضرات موجود عورتیں، حاضرین و حاضرات، سامعین و سامعات۔ اب خالدین یہ ایک لفظ ہے، بتائیے اس کی جنس کیا ہے؟ اس کا معنی ہمیشہ رہنے والے، والیاں نہیں۔ اس کی جنس کیا ہوئی؟ مذکر، لکھا ہوا ہمارے سامنے دیکھتے جائیے، خالدین جنس اس کی مذکر۔ عدد سے مراد کیا ہے؟ واحد تسنیہ جمع، اس کا عدد کیا ہے؟ جمع۔ وسعت کیا ہے؟ اس کی وسعت یعنی نکرہ ہے یا معرفہ ہے؟ نکرہ۔ کیوں؟ خالدین کسی کا مخصوص نام نہیں۔ خالدین جو جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں یا جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ان کے مخصوص نام تو الگ ہوں گے، خالد، حامد، عائشہ، زینب وغیرہ، یا جہنم میں ہمیشہ رہنے والے فلان، جیکب وغیرہ جو بھی ہے۔ اب جنس اس کی مذکر اور عدد جمع اور وسعت اس کی نکرہ، اعرابی حالت کون سی ہے؟ خالدین کی اعرابی حالت نصب بھی اور جر بھی۔ کیوں؟ خالدین
نون سے پہلے جو حرف ہے وہ اس کے اندر گرا ہوا ہے، اس کے ساتھ اٹیچ ہے، ملا ہوا ہے، جڑا ہوا ہے، سمجھ لیجیے گرا ہوا ہے، حالت نصب اور حالت جر۔ آگے خالدینہ کے بعد لفظ ہے السماواتی، السماواتی، السماواتی جمع ہے السماء کی۔ السماء چونکہ مؤنث ہے اس لیے اس کی جمع بھی کیا ہوگی؟ مؤنث۔ عدد جمع، وسعت معرفہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کے شروع میں کیا ہے؟ الف لام۔ اعرابی حالت کون سی ہے؟ حالت جر، السماواتی۔ آگے چل کر ہم پڑھیں گے تفصیل سے انشاءاللہ العزیز کہ وہ جمع جو الف اور لمبی تا کے ساتھ استعمال ہو رہی ہو وہی اس کی حالت نصب بھی ہوتی ہے جو اس کی حالت جر ہوتی ہے، لیکن یہ آگے چل کر آئے گا۔ سر دس آپ صرف اتنا سمجھ لیجئے کہ یہ حالت جر میں ہے۔ آگے ہے قلوبن، قلوبن دل، یہ جمع ہے قلبن کی۔ جمع کے بارے میں یہ پہچاننا ہو کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث، اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس جمع کا واحد معلوم کرتے ہیں۔ تو جس جمع کا واحد مذکر ہو وہ جمع بھی کیا ہوتی ہے؟ مذکر، اور جس جمع کا واحد مؤنث ہو وہ جمع بھی کیا ہوتی ہے؟ مؤنث۔ قلب دل، اب جسم کے اعضاء میں سے جو دو دو ہیں وہ مؤنث اور جو ایک ایک ہے وہ مذکر۔ قلب دل بندے کا ہر کا ایک ہی ہوتا ہے، جسم کے اعضاء میں سے یہ سنگل عضو، اس لیے اس کو کیا کہیں گے؟ مذکر۔ عدد ابھی ہم نے کہا قلبن کی جمع ہے قلوب، عدد کیا ہے؟ جمع۔ اور وسعت یہ کسی کا مخصوص نام نہیں ہے، ہر دل کو کیا کہتے ہیں؟ قلبن، خواہ وہ خالد کا ہو، حامد کا ہو، عائشہ، زینب، کسی کا بھی ہو۔ قلوب اس کی جمع ہے نکرہ، کسی کا مخصوص نام نہیں۔ اور حالت کون سی ہے؟ قلوبن، حالت جر۔ اب یہاں غالباً قلوبن ہوگا، پھر ہاں قلوبن ہے تو حالت جر۔ حالت جر کسی اسم کے آخر میں زیر ہو، خواہ وہ سنگل ہو کا ڈبل ہو، وہ علامت ہوتی ہے کس کی؟ حالت جر میں ہونے کی، اگر اس کا تعلق نون گروپ سے نہ ہو۔ آگے ہے الوالدین، الوالدین۔ اب الوالدین کو سمجھنے کے لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ الوالد کہتے ہیں والد کو جنم دینے والا، الوالد۔ اس کا تسنیہ کیا ہوگا؟ دو جنم دینے والے یعنی ماں اور باپ۔ الوالد کی جمع تسنیہ کیا ہوگا اس کا؟ الوالدانی۔ تسنیہ الف نون زیر نی کے ساتھ استعمال کیجئے پہلے، الوالدانی۔ الوالدانی ماں اور باپ، الوالدانی کی بجائے الوالدینی استعمال ہو رہا ہو، پھر بھی اس کا معنی ماں اور باپ، والدین دو جنم دینے والے۔ الوالد، الوالدانی اور الوالدین۔ ایک لفظ ہوتا ہے الولد، الولد اس کا تسنیہ الولدان، الولدان۔ دونوں میں فرق ہے، یہ عموماً طلبہ و طالبات کو غلطی لگتی رہتی ہے۔ الولدانی دو لڑکے اور الوالدانی دو جنم دینے والے یعنی ماں اور باپ، یہ فرق۔ الولدانی، اگر الولدانی کی بجائے الولدینی استعمال ہو تو اس کا معنی بھی دو لڑکے۔ فرق کیا ہوگا؟ الولدانی حالت رفع اور الولدینی حالت نصب اور حالت جر۔ اب بتائیے الوالدانی کون سی حالت ہے؟ الوالدانی حالت رفع۔ ہم نے کہا تھا کہ نون گروپ کی حرکتوں پہ آپ کی نگاہ نہیں جانی چاہیے، نون گروپ کی حرکتیں مت نوٹ کیجیے،
تو پھر کس کو نوٹ کریں گے؟ حرف کو۔ نون گروپ کی جو حرکت ہے اس پہ نگاہ نہ جائے، بلکہ نون سے پہلے جو حرف ہے اس کو دیکھیں۔ نون گروپ سے پہلے جو حرف ہے اگر تو وہ فاصلے پر ہے تو وہ ہوگی حالت رفع، اور اگر وہ ساتھ ملا ہوا ہے، جڑ کر اٹیچ ہو کے استعمال ہو رہا ہے، تو پھر کون سی حالت ہوگی؟ نصب بھی اور جر۔ اب الوالدین، الوالدین جنس اس کی ہے مذکر، جنس اس کی مذکر، عدد اس کا کیا ہے؟ تثنیہ۔ نون زیر نی نشانی ہوتی ہے تثنیہ کی، اور نون زبر نا، نون کے اوپر زبر ہو تو نشانی ہوتی ہے کس کی؟ جمع۔ تثنیہ، دو جنم دینے والے یعنی ماں اور باپ۔ وسعت اس کی کیا ہے؟ معرفہ، کیونکہ اس سے پہلے الف لام موجود ہے۔ اور اعرابی حالت کون سی ہے الوالدین کی؟ نصب بھی اور جر بھی۔ بہرحال کچھ نہ کچھ تصور واضح ہوا ہوگا، اب آگے سنتے جائیے۔ بتائیے غافلون، اس کی اعرابی حالت کون سی ہے؟ غافلون رفع، غافلون کی کون سی اعرابی حالت ہے؟ رفع۔ ہم نے کہا نون گروپ کی حرکت پہ نگاہ نہ جائے، نون گروپ کو دیکھیے، اگر وہ گلے میں گرا ہوا ہے، گلے سے فاصلے پر ہے تو رفع، گلے میں گر گیا ہے تو نصب اور جر۔ المسلمون کون سی حالت ہے؟ رفع۔ مؤمنین یہ کون سی حالت ہے؟ نصب بھی اور جر بھی۔ البحرین، قرآن مجید میں مہاراج البحرین یلتقیان، البحرین کون سی حالت ہے؟ نصب بھی اور جر بھی۔ اگر یہ البحرانی ہوتا، اس کا معنی بھی دو سمندر، البحرینی کا معنی بھی دو سمندر، لفظ تبدیل ہو جائے معنی تبدیل نہ ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اعراب۔ اور یہ اس کی اعرابی حالت کون سی ہوگی؟ البحرانی حالت رفع۔ المشرکاتی حالت جر، آگے چل کر تفصیل سے ہم بتائیں گے انشاءاللہ العزیز، یہی اس کی حالت نصب بھی ہے۔ سیئۃ برائی، سیئۃ برائی کو کہتے ہیں برا عمل۔ سیئۃ کی جمع استعمال ہوتی ہے سیئات، ہم دعا مانگتے ہیں اللہم اغفر لنا سیئاتنا۔ اب بتائیے سیئۃ، ہاں جنس کے لحاظ سے یہ کیا ہے؟ مؤنث، آخر میں بولتا ہے۔ عدد کے لحاظ سے کیا ہے؟ سیئۃ واحد، ایک برائی کو کہتے ہیں۔ اور وسعت اس کی کیا ہے؟ سیئۃ، کسی کا مخصوص نام تو نہیں ہے، نہ ہی ہم بتا چکے کہ کوئی یہ نام رکھنا پسند کرے گا یا کرے گی۔ سیئۃ تو یہ کسی کا مخصوص نام نہیں ہے، اور اس سے پہلے الف لام بھی نہیں ہے۔ جو لفظ کسی کا مخصوص نام بھی نہ ہو، پراپر نیم بھی نہ ہو، اور نہ ہی اس سے پہلے الف لام ہو، وہ کیا ہوتا ہے؟ نکرہ۔ تو سیئۃ نکرہ۔ اور بتائیے اس کی حالت، اس کی اعرابی حالت کیا ہے؟ سیئۃ کی حالت رفع، آخر میں پیش ہو، خواہ وہ سنگل ہو خواہ ڈبل ہو، کون سی حالت ہوتی ہے؟ حالت رفع۔ بتاتے جائیے آیتن کون سی حالت ہے؟ حالت نصب۔ لڑکی کے لیے، مؤنث کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں؟ التی۔ کہنا ہو وہ لڑکا جو مسجد میں ہے، کیا کہیں گے؟ الولد کے ساتھ الذی۔ کہنا ہو وہ لڑکی جو مسجد میں ہے، البنت کے ساتھ کیا استعمال ہوگا؟ التی۔ تو الذی اس کی جنس کیا ہے؟ مذکر، عدد واحد۔ وسعت معرفہ، اس میں موصول ہے، اور اس میں موصول قسم ہے کس کی؟ معرفہ کی۔ اعرابی حالت، یہ مشکل سوال ہے، سر دست تو اس کے اوپر دائرہ لگا کے علامت استفہام لگا لیجئے، لیکن آگے چل کر ہم پڑھیں گے کہ یہی اس کی حالت رفع ہے، یہی اس کی حالت نصب ہے، اور یہی اس کی حالت جر ہے۔ ایسے اسم کو کیا کہتے ہیں؟ اس کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ یہ بحث آگے چل کر آ رہی ہے۔ سر دست اتنی بات ذہن میں رکھیے کہ الذی یہ حالت رفع بھی ہے، حالت نصب بھی ہے، اور حالت جر بھی ہے، یا یوں کہہ لیجئے
کہ الذی یہ ایک ایسا لفظ ہے جو چینج نہیں ہوتا، جو تبدیلی قبول نہیں کرتا، یہ چینجیبل نہیں ہے، ایسے لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ آگے چل کر بحث آ رہی ہے۔ الصالحات، نیک عورتیں، اس لفظ کی جنس مؤنث ہے، عدد جمع ہے، وسعت معرفہ ہے، الف لام آ گیا۔ اعرابی حالت بتائیے کون سی ہے؟ حالت رفع۔ النفس، جنس کے لحاظ سے یہ کیا ہے؟ مؤنث۔ کون سا مؤنث ہے؟ سمائی۔ آگے عدد اس کا واحد ہے، وسعت معرفہ ہے، الف لام موجود۔ اعرابی حالت بتائیے النفس کی کیا ہے؟ حالت رفع۔ مومنات، کون سی حالت ہے؟ حالت رفع۔ جاہلون، بتائیے کون سی حالت ہے؟ حالت رفع۔ نصب کی آواز نہ آئے، جاہلون، ان کی حرکتیں مت نوٹ کیجیے، اگرچہ آج کل کام اسی طرح کے کر رہے ہیں۔ اموال، کس کی جمع ہے؟ مالن کی۔ مالن کی جمع ہے اموالن، کون سی حالت ہے؟ حالت رفع۔ لسانن، زبان۔ اموالن کا واحد کیا ہے؟ مالن، اور مالن مذکر ہے، اس کے آخر میں گولتا نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا مؤنث سے سمائی والی حکایت میں ذکر ہے۔ مالن مذکر، اموالن بھی مذکر۔ لسانن، زبان۔ لسانن اس کی حالت رفع ہے، لسانن حالت نصب ہے، اور لسانن حالت جر ہے۔ جنس اس کی کیا ہے؟ مذکر، زبان۔ ویسے تو ایک بندے کی کئی زبانیں ہوتی ہیں، لیکن یہ جو عضو ہے ٹنگ وہ ایک ہی ہے، اس لیے اس کو کیا کہیں گے؟ مذکر۔ لسانن مذکر ہے اور یہ واحد ہے۔ لسان کی جمع استعمال ہوتی ہے السنہ، لسان کی جمع السنۃ، زبانیں، السنۃ۔ السنۃ، زبانیں۔ یہ ال جو ہے، یہ جو دی کے معنی میں ہوتا ہے وہ نہیں، بلکہ اس کا اپنا ذاتی ہے، السنۃ، زبانیں۔ صدور جمع ہے صدر کی، سینہ چیسٹ ایک ہی ہوتا ہے، مذکر، صدور جمع، اور یہ وسعت کے لحاظ سے نکرہ۔ حالت کون سی ہے؟ اعرابی حالت حالت رفع، صدور حالت رفع۔ اطفالن کون سی حالت ہے؟ حالت نصب۔ ارضن اس لفظ کی جنس کیا ہے؟ جنس اس کی کیا ہے؟ مؤنث، مؤنث ہے سمائی۔ عدد واحد، وسعت نکرہ۔ ہم نے کہا جی اطفالن جمع ہے، اطفالن جمع ہے طفلن کی، یہ میں ارضن کی بات کر رہا ہوں۔ اطفالن جنس اس کی مذکر ہے، عدد جمع ہے، اور وسعت نکرہ، اعرابی حالت نصب۔ ارضن زمین، جنس اس کی مؤنث، مؤنث سمائی، عدد واحد، وسعت نکرہ۔ ہر گلیکسی کی اپنی زمین، سب کے لیے ارض کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اعرابی حالت کیا ہے؟ حالت جر۔ ارضن کسی اسم کے آخر میں زیر ہو، خواہ وہ سنگل ہو خواہ ڈبل ہو، کون سی حالت ہوتی ہے؟ وہ حالت جر، اگر اس کا تعلق نون گروپ سے نہ ہو۔ السماواتی جنس مؤنث پڑھ چکے ہم۔ جناتن، جناتن، جنتن کی جمع ہے باغات۔ جناتن عدد جنس اس کی مؤنث، عدد جمع، وسعت نکرہ، اور اعرابی حالت حالت جر۔ اگرچہ ہم نے کہا آگے چل کر ہم پڑھیں گے کہ الف و لمبی تا والی جمع کی حالت نصب بھی وہی ہوتی ہے جو اس کی حالت جر ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی سوال ہو، کوئی اشکال ہو، کوئی وضاحت طلب مسئلہ آپ کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، یہ ریپیٹیشن ہے، تو اس طرح کر لیں
اوپر سماواتو کر لیں اور نیچے سماواتی کر لیں. ہاں کھڑی زبر جو ہے وہ اصل میں قائم مقام ہوتی ہے الف کے. کھڑی زبر قائم مقام ہوتی ہے الف کے. تو کھڑی زبر اصل میں الف ہی کا دوسرا نام ہے. لکھنے کا انداز ذرا مختلف ہو جاتا ہے. دونوں طرح صحیح. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.